ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی گرے کبھی اٹھے یوں مقتل کی خاک پر، بصورت طفیل حسین پہنچے اکبر کی لاش پر۔ عزاداران مظلوم کربلا، شہادتوں کا دن قریب آتا جا رہا ہے۔ اگر کسی کا جوان مر جائے تو والدین اگر حیات ہوں تو ان کی بینائی چلی جاتی ہے، اور یہ وہ غم ہے کہ اس غم میں والدین کے لیے ایک اپنے آپ کو صبر پہ راضی رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر ہائے صبر حسین علیہ السلام کہ رضائے الہی کی خاطر اپنا کڑیل جوان سے لے کر 6 ماہ تک کے بچے کی قربانی دے دی۔ ایک بار پھر میں تعارف کرواتی چلوں، مذہبی اسکالر شاعرہ اہل بیت محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ آج کے حوالے سے گفتگو کریں گی۔ آپا 5 محرم کا دن آ پہنچا ہے، شہادت علی اکبر، ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ روز عاشوراء مولا حسین نے علی اکبر سے کیوں اذان دلوائی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروردگار عالم قائم ٹی وی کی تمام کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور قائم ٹی وی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں آج 5 محرم کے حوالے سے قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کو، تمام عالم اسلام کو، خوش آزادی کونین اور قائم بامر حجت اللہ کو ان کی بارگاہ میں، اس لیے کہ غم حسین سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے تاریخ میں۔ اور 5 محرم آ گئی، حضرت علی اکبر سے منسوب یہ تاریخ ہے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ مقتل کربلا میں حضرت علی اکبر نے اذان فجر دی تھی۔ دیکھیں، دنیا میں بڑے بڑے لیڈر پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے راہبر، بڑے بڑے رہنما پائے جاتے ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام اپنی اولاد کو پیچھے رکھتے ہیں اور اپنے فالوورز کو، اپنے پیروکاروں کو آگے رکھتے ہیں۔ یہ کائنات کا واحد لیڈر حسین ابن علی ایسا تھا کہ جس نے اپنے بیٹے کو سب سے آگے رکھا۔ اور جب مقتل کربلا میں فجر کی اذان ہوئی، کیونکہ شاید مقتل کربلا کی قربانی 9 محرم کو ہی ہو جاتی، شاید یہ جنگ 9 محرم کو ہی ہو جاتی، لیکن جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے 1 رات کی مہلت مانگی تھی عبادت کے طور پر۔ اب یہ کیوں مانگی تھی؟ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کے 6 مہینے ہونے میں 1 دن کا فرق باقی تھا، لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام نے 1 رات کی مہلت مانگی، اور یہ جنگ جو تھی 10 محرم کو منعقد ہوئی ہے۔ تو 10 محرم کو یہ یقین تھا، کیونکہ 9 محرم کی پوری رات اسی گفتگو میں گزری تھی، تو یہ یقین تھا کہ کل جنگ ہوگی۔ اور سب سے پہلے امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو بلایا۔ حضرت علی اکبر کو جب آواز دی، صحرائے کربلا میں اذان علی اکبر کی آواز، اللہ اکبر کی صدا گونجی، کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر نے کچھ ایسے اذان دی کہ خیمے کا پردہ ہل رہا تھا، یعنی خیمے کے پردے کے پیچھے ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جو تھیں، وہ اس آواز اذان کو سن رہی تھیں۔ اور جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے جناب زینب نے کہا کہ بھیا علی اکبر سے کہو کہ اتنی بلند آواز میں اذان دیں کہ زینب بھی اس آواز اذان کو سن لے۔ اور جب امام علی مقام نے حضرت علی اکبر سے فرمایا تو حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ مشکل کشا کے لال ہیں، اتنی مشکل کشائی فرما دیجئے کہ مدینے میں فاطمہ صغریٰ بھی اس آواز اذان کو سن لے۔ تو یہ ایک ایسی نظیر ہے کہ جس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ امام حسین کو علی اکبر سے بے انتہا محبت تھی، اور اس کے بہت سے واقعات بھی ملتے ہیں، اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیے۔ حضرت علی اکبر ہم شکل پیمبر تھے، ہم شکل رسول تھے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گریہ فرمایا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے اپنے نانا کو بہت زیادہ، اور پروردگار عالم نے ہم شکل نبی، ہم شکل پیمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیٹا امام علی مقام کو ایسا عطا فرمایا، اور اس کا نام بھی خاندان رسالت کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے علی رکھا گیا۔ علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر،
یعنی بڑے چھوٹے اور منجلے کو یوں بیان کیا گیا، لیکن نام علی ہی تھا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بڑی محبت تھی حضرت علی اکبر سے۔ یوں تو کوئی بھی بچہ اپنے گھر کے والوں کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتا ہے اور اپنے والدین کے لیے ان کا نور نظر ہوا کرتا ہے، ان کا لخت جگر ہوا کرتا ہے، لیکن حضرت علی اکبر کو جناب زینب کبریٰ نے پالا تھا، اور جناب زینب کبریٰ نے اور بی بی ام لیلہ نے اس طریقے سے مل کر پالا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو بڑی تمنا تھی کہ کوئی سوال مجھ سے کبھی حضرت علی اکبر کریں، مگر حضرت علی اکبر کی زبان پر بھی سوال نہیں آنے پاتا تھا، اور جناب زینب کبریٰ اور بی بی ام لیلہ اس کو پورا فرما دیا کرتی تھی۔ حضرت علی اکبر کو پھولوں سے بڑا عشق تھا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت علی اکبر اتنے ماہرو جوان تھے، اتنے خوبرو جوان تھے کہ جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو لوگ اپنے کام کاج کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور دو ہی جوانوں کے اوپر پابندی تھی خاندان اہل بیت سے کہ وہ گھر سے بغیر نقاب کے نہ نکلیں، ایک حضرت علی اکبر اور ایک حضرت عباس علمدار۔ اور لوگ اپنے کام کاج کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور اپنے گھروں کو جا کر بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ آج ہم نے حضرت علی اکبر کی زیارت کی ہے، آج ہم نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ تو ان اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عظیم شخصیت کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ خاندان رسالت میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت ایک نمایاں، ایک مرکزی شخصیت تھی۔ بے شک بے شک۔ آپ کا وقت کچھ وقفے کا وقت ہوا ہے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے۔ کربلا والو، ہائے کربلا والو۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں، اور آج 5 محرم کا دن ہے اور ہم حضرت علی اکبر کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ جی ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، میں آپ سے اگلا سوال کروں گی، جب روز عاشوراء مولا حسین کے تمام اصحاب اور انصار اور اولاد رخصت ہو رہی تھی تو مولا حسین علیہ السلام نے اس وقت خدا کو گواہ نہیں بنایا تھا، لیکن جب حضرت علی اکبر رخصت ہو رہے تھے تو مولا حسین علیہ السلام نے خدا کو گواہ بنایا تھا کہ اے اللہ، تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، کردار میں ہم شبیہ رسول ہے۔ اس حوالے سے آپ بتائیں۔ دیکھیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اسی پروگرام میں عرض کیا کہ حضرت علی اکبر پورے خاندان کے لیے، قبیلہ بنو ہاشم کے لیے، خود خاندان رسالت کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھا کرتے تھے، اور حضرت علی اکبر کیونکہ ہم شکل پیغمبر تھے، ہم شکل رسول تھے، لہٰذا ویسے بھی ان کی ایک عظیم شخصیت تھی۔ تو حضرت علی اکبر کیونکہ حضرت زینب کبریٰ نے پالا تھا اور بی بی ام لیلہ کی بھی تمناؤں کا ثمر تھے وہ، لہٰذا کبھی بھی کوئی سوال امام علی مقام تک نہیں پہنچنے پاتا تھا، مگر پہلی مرتبہ حضرت علی اکبر نے کیا سوال کیا؟ مرنے کی اجازت مانگی، اور جس وقت وہ رخصت ہوئے ہیں، مجھے ایک جملہ اور کہنے کی اجازت دیجیے کہ امام علی مقام کی رخصت کا ہمارے یہاں بہت زیادہ تذکرہ پڑھا جاتا ہے، لیکن حضرت علی اکبر کی رخصت اور امام حسین علیہ السلام کی رخصت میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے کہ جب حضرت علی اکبر بھی رخصت ہو رہے تھے تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور بار بار پردہ گرتا تھا، اور بار بار یہی صدا آتی تھی، جناب سکینہ بار بار ابا کے دامن سے لپٹ جاتی تھی۔ حضرت علی اکبر کی اتنی عظیم شخصیت تھی، اور حضرت علی اکبر کو جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے گواہ بنا کر خدا کو، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بھیجا ہے مقتل کربلا کی جانب، حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر چلے تو محسوس یہ ہوا کہ جیسے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا ضعیف باپ، بوڑھا باپ کمر کو تھامے چلا رہا ہے، اور حضرت علی اکبر رک گئے، کہا کہ بابا جان ابھی خود ہی تو روانہ کیا تھا اور اب کیوں میرے پیچھے پیچھے تشریف لا رہے ہیں؟ تو مولا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی اکبر، کاش تم شادی ہوئی ہوتی تمہاری، کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کا مقتل کی جانب ایک بوڑھے باپ کے لیے
کیسا صدمہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا منظر ہمیں تاریخ عالم میں نظر آتا ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسین علیہ السلام مقتل کربلا میں حضرت علی اکبر کو دنیا سے رخصت ہوتا ہوا دیکھنا یہ ایک بہت عظیم مصیبت تھی۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، میں چاہوں گی کہ اب آپ مصائب حضرت علی اکبر کے حوالے سے بیان کریں، رخصت علی اکبر اور شہادت علی اکبر۔ دیکھیں، رخصت تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی بیان کرنا ایک ویسے ہی مشکل امر ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کی بیان کرنا ایک مشکل امر ہے، لیکن کیونکہ میں تذکرہ بھی کچھ ہلکا سا کر چکی ہوں، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ شہادت کے اوپر ہماری گفتگو ہو۔ حضرت علی اکبر جب مقتل کربلا میں پہنچے تو روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے رجز پڑھا، آپ ہاشمی جوان تھے، ہاشمی خون تھے، اور اس کے بعد حضرت علی اکبر نے ایک سے ایک کے مقابل نہیں آ رہے تھے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ 1000 جوان حلقہ بنا کر چلے ہیں حضرت علی اکبر کو یوں دائرے میں لیتے ہوئے، اور کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا، کسی نے نیزہ مارا، اور اسی میں ابن انس کی سنا جو تھی وہ حضرت علی اکبر کے کلیجے پر لگی، اور حضرت علی اکبر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے نیچے زمین پر تشریف لائے، اور حضرت علی اکبر نے آواز دی، کہا کہ بابا جان بس آخری سلام۔ اور مولا حسین علیہ السلام جب علی اکبر کے سرہانے پہنچے ہیں تو دیکھا کہ حضرت علی اکبر سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے زمین پر خاک اور خون میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ مولا بیٹھ گئے۔ مولا حسین نے فرمایا، کہا کہ علی اکبر، دنیا کا طریقہ یہی ہوا کرتا ہے کہ بوڑھا باپ مرنے لگتا ہے تو وہ جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے۔ آج دستور دنیا بدل گیا حسین کی غربت کو سامنے دیکھ کر کہ جوان بیٹا دم توڑ رہا ہے اور بوڑھا باپ وصیت پوچھ رہا ہے۔ علی اکبر، کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ علی اکبر نے کہا کہ بابا، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میری ماں غریب الوطن ہے، میری ماں بوڑھی ہے، عالم غربت میں جوان کا لاشا نہ دیکھ سکے گی۔ اور اس کے بعد حضرت علی اکبر نے ارشاد فرمایا کہ بابا اگر ہو سکے تو فاطمہ صغریٰ کا دیدار کرا دیجئے۔ اور مولا نے اپنی 2 انگلیوں کو بلند کیا، انگشتان ولایت و امامت کو، اور کہا کہ دیکھو علی اکبر، اس میں سے کیا نظر آتا ہے؟ علی اکبر نے دیکھا کہ گھر کا صحن ویران ہے، گھر کے صحن میں خاک اڑ رہی ہے، صغریٰ نظر نہیں آتی۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ علی اکبر، ایک مرتبہ اور دیکھو۔ اب جو علی اکبر نے دیکھا تو اپنے کلیجے کو تھام کر کہتے ہیں کہ بابا، علی اکبر کے سینے میں تاب نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے دیکھ سکے کہ کیسے فاطمہ صغریٰ دعا کر رہی تھی کہ پروردگار میرے علی اکبر کو خیر سے لانا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ علی اکبر، ہمت رکھنا، میں یا علی مدد کہہ کر سینے سے ابن انس کی سنا کو نکالتا ہوں۔ اور مولا حسین علیہ السلام نے ابن انس کی سنا کو نکالا، اور بوڑھے باپ کے زانو پر جوان بیٹے کا دم نکل گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ حسین غریب ہیں، حسین مظلوم ہیں۔ مقتل کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایسے ہمیں غریب نظر آتے ہیں کہ روایت یہ کہتی ہے کہ بوڑھا باپ کیسے لاشا اٹھائے حضرت علی اکبر کا، مگر ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور جناب زینب برآمد ہوئیں، کہتی ہیں کہ بھیا میں پالنے والی ہوں، میں علی اکبر کا لاشا اٹھا لوں گی۔ اور امام حسین نے فرمایا، کہا کہ بہن، میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلنا۔ اور اس وقت خاندان رسالت کے بچے آگے آئے اور انہوں نے آ کر حضرت علی اکبر کے لاشے کربلا زائروں کا گیا قافلہ، روضہ شیخ پہ ایسا لگا